آپ کا ہر حکم، آپ کی ہر ادا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا سونا اٹھنا، آپ کا کھانے کا انداز، آپ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی الا من ابا، سوائے اس شخص کے، اس انسان کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تجسس ہوئے، تجسس سے پوچھا اللہ کے نبی وہ کون سا بدبخت ہے، کون سا کم بخت ہے، کون سا بد نصیب ہے کہ جو جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ کم بخت، وہ بد نصیب وہ ہوگا الا من ابا، جس نے جنت میں جانے سے خود انکار کیا۔ پوچھا اللہ کے نبی کون انکار کرے گا؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری فرما برداری کی، گویا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ ایک مسلمان کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ ایک مسلمان کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آئے، جب آپ کی بات آئے، جب اللہ کا حکم آئے، شریعت کا حکم آئے، پھر اپنے سر کو جھکا دینا چاہیے، سر کو خم تسلیم کر لینا چاہیے۔ پھر یہ نہیں سوچنا چاہیے میں نہیں مانتا، میرے بڑے نہیں مانتے، میرا مذہب نہیں مانتا، میرے امام نہیں مانتے، میرا مسلک نہیں مانتا۔ ہم قبر میں مسلک کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، رب کے حضور جب پیش ہوں گے مسلک کا نہیں پوچھا جائے گا، پوچھا جائے گا جو تمہارے پاس علم آیا تم نے مانا یا نہیں۔ 5 سوال ہونے جو قیامت کے دن 5 سوالوں کا جب تک جواب نہ دیا جائے گا اس سے ہٹا نہیں جائے گا اللہ کے سامنے سے۔ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن 5 عن عمره فیما افنی، ان میں سے ایک سوال جو ہونا ہے وہ علم کے بارے میں ہونا ہے، تجھے جس چیز کا علم ہو گیا کیا تو نے اس پہ عمل بھی کیا یا نہیں۔ پھر مسلک کا، پھر بڑوں کا پوچھا نہیں جائے گا کہ تو نے کس وجہ سے نہیں مانا۔ بھائی ہم نے جواب دینا ہے مالک کے سامنے۔ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے؟ ایک مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ جیسا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے اپنی گردن کو جھکا دے۔ وما کان لمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، ایک مومن اور مومنہ کی یہ لائق نہیں ہے کہ جب اللہ کا، اللہ کے رسول کا حکم آ جائے اپنی مرضی کرے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اپنی مرضی کرے گا، اپنی دل کی بات سنے گا، حبیب کی بات کو چھوڑ دے گا، اپنے رب کی بات کو نہیں مانے گا، وہ کون ہے؟ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ بہت بڑا گمراہ ہے۔ ہم باتیں بڑوں کی، ہم اللہ کی باتیں اکثر چھوڑ دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اکثر چھوڑ دیتے ہیں شادی غمی کے موقع پہ، اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں نے جناب نوح علیہ السلام کو نہیں چھوڑا، جناب صالح علیہ السلام، جناب لوط علیہ السلام، جناب شعیب جیسی عظیم ہستی کو نہیں چھوڑا علیہ السلام۔ لوگوں نے جناب ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، ہمارے لیے مثال ہے، ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، رب کی شریعت کو مانا، رب کے حکموں کو مانا۔ ان ابراہیم کان امہ، اللہ نے فرما دیا کہ ابراہیم اکیلے ہونے کے باوجود ایک امت تھی، اور دوسری طرف ایک امت آ جائے جو رب کی باغی ہو، رب کے رسول کی باغی ہو، اس کی کوئی اہمیت نہیں، اس کی کوئی فضیلت نہیں دین کے اندر۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جیسی عظیم ہستی کو لوگوں نے نہیں چھوڑا، جناب عیسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم انسان کو لوگوں نے سولی کے اوپر چڑھانے لگے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے، ہمارے لیے آئیڈیل ہے آپ، ہمارے لیے شریعت ہے آپ کا ہر حکم، آپ کی ہر ادا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا سونا اٹھنا، آپ کا کھانے کا انداز، آپ کا سونے کا انداز، آپ کا باتیں کرنے کا انداز ہمارے لیے نمونہ ہے۔ لوگوں نے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا، لوگوں نے آپ جیسے عظیم شخصیت کو نہیں چھوڑا، لوگ تو آپ کو دیوانہ، نعوذ باللہ، مجنون اور پاگل کے الفاظوں سے پکارتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ صبح و شام لوگوں کو دین کی طرف بلاتے، اللہ کی جنت کی طرف بلاتے، لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے اتنی تگودو کی، اتنی کوشش اور اتنی محنت کی۔ لوگوں نے سوچا کہ بغیر کسی عوض کے، بغیر کسی اجرت کے، قُل لا اسألکم علیہ اجرا،
کہ میں کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، لوگوں نے دیکھا کسی قسم کا سوال ہی نہیں کرتا ہم سے، پھر ہمارے پیچھے کیوں ہمیں دین کی طرف کیوں بلاتا ہے؟ ہم اس سے لڑائی کرتے ہیں، اسے الٹے سیدھے ناموں سے پکارتے ہیں، ہماری رشتہ داریاں دشمنیوں میں بدل گئی، ہمارے رشتے یہ لڑائی کے اندر بدل گئے، پھر بھی یہ ہمیں دین کی طرف بلاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ پاگل ہے، نعوذ باللہ، دیوانہ ہے، مجنون ہے، ان کو حقیقت کا کیا علم؟ لوگوں نے تو اللہ کے نبی کو نہیں چھوڑا، تو ہم کون ہوتے ہیں جن کو چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں چھوڑا جائے گا، لوگ نہیں چھوڑیں گے۔ لوگوں کے متعلق سوال نہیں ہونا، سوال اسی چیز کا ہونا ہے کہ جس چیز کا آپ کو علم ہو گیا کہ آپ نے اس پہ عمل کیا۔ اللہ تعالی ہمیں دین پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جب آپ کا حکم آ جائے، جب آپ کی شریعت آ جائے، جب آپ کی سنت آ جائے، جب آپ کی حدیث آ جائے، حقیقی سنی حقیقی وہابی اہل حدیث وہی ہے، دیوبندی بریلوی وہی ہے، جب حقیقی مسلمان وہی ہے، جب اللہ کے رسول کا حکم آ جائے، اپنے سر کو جھکا لے اور رب کی بات کو اسی وقت مان لے۔ اللہ تعالی ہمیں دین پہ استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔